السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری ایک خالہ لندن میں رہتی تھیں۔ ان کی ایک خوبصورت بیٹی ہیرا تھی۔ ان دنوں گرمیوں کے دن تھے۔ خالہ اپنی بیٹی ہیرا کے ہمراہ لندن سے گاؤں آئی ہوئی تھیں۔ میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا۔ سب سے پہلی میری ملاقات ان کی بیٹی ہیرا سے ہوئی، جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ ہونے لگا۔ خیر اتنے میں خالہ کی آواز سنائی دی، ہیرا کون ہے؟ ہیرا بولی، امی شاہ زیب ہے۔ میں جلدی سے خالہ والے کمرے کی طرف بڑھا اور خالہ سے مخاطب ہوا، السلام علیکم خالہ، آپ کیسی ہیں؟ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، مجھے بیٹھنے کو کہا اور ہیرا سے کہا کہ شاہ زیب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں نے رسمی انداز میں کہا، نہیں خالہ، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی گھر سے پی کر آیا ہوں۔ تو پھر خالہ نے ہیرا سے کہا، ہیرا بیٹا پھر شاہ زیب کے لیے فروٹ لے آؤ۔ ہیرا مجھے دیکھ کر مسکرائی اور میرے لیے فریج سے کچھ پھل نکالے اور پھلوں والی ٹوکری میں ڈال کر میرے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے بعد ہیرا بھی میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اور خالہ باتیں کرنے لگے، کیونکہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں چوری چوری نظروں سے ہیرا کی طرف بھی دیکھتا۔ اس کا دلکش اور جاذب نظر خوبصورت چہرہ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میں دل میں سوچتا کہ ہیرا کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں اسے اپنی شریک حیات بنانے کے خواب دیکھنے لگا۔ دل تو کر رہا تھا میں سارا ہی دن یہیں بیٹھا رہوں اور ہیرا میرے سامنے بیٹھی رہے۔ اسی دوران خالہ کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی، شاہ زیب بیٹا کن خیالوں میں گم ہو گئے ہو؟ میں جھٹ سے بولا، نہیں کچھ نہیں خالہ، مجھے کافی دیر ہو چکی ہے اور گھر پر امی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے خالہ سے اجازت چاہی۔ خالہ نے ہیرا سے کہا، بیٹا ہیرا، شاہ زیب کو دروازے تک چھوڑ آؤ۔ میرے اندر پھر محبت نے کروٹ لی اور میں خوش ہوا۔ ہیرا مجھے دروازے پر چھوڑ کر خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی میں گھر پہنچ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہیرا سے کی ہوئی باتیں مجھے ستانے لگیں۔ میرے دل و دماغ سے ہیرا کا چہرہ غائب ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے ہیرا ہی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کئی بار سوچوں میں گم ہو جاتا، لیکن امی کی آواز سے چونک جاتا تو امی کہتی کہ بیٹا شاہ زیب کن خیالوں میں گم ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے آپ کھوئے سے رہتے ہو، کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ میں نے امی سے کہا، نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن خالہ اور ہیرا ہمارے گھر کھانے کی دعوت پر آئے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، میرا محبوب میرے گھر آیا ہوا تھا۔ میں اس کوشش میں تھا کسی طرح ایک بار میری بات ہیرا سے ہو جائے، میں اسے اپنے دل کی بات بتا سکوں، لیکن موقع نہ ملا اور میں مایوس ہی رہا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، پھر سب گپ شپ میں مصروف ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے ہیرا سے بات کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ ہیرا اپنی امی کے ساتھ بیٹھی رہی اور وہیں سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شام ہونے کو تھی تو امی نے مجھے کہا، تم خالہ اور ہیرا کے ساتھ جاؤ اور انہیں گھر تک چھوڑ آؤ۔ ان کا گھر گاؤں میں کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی تو ہیرا کے چہرے پر میں نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ دیکھی جو میرے دل میں اتر گئی۔ میں ہیرا کو اپنی محبت سمجھنے لگا اور اسے دل ہی دل میں پیار کرنے لگا۔ میں بالکل بے خبر تھا کہ کیا ہیرا بھی مجھ سے پیار کرتی ہے یا نہیں۔ میں ہیرا سے یہ سب پوچھنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن مجھے کوئی موقع ہی نہ ملا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور خالہ کے جانے کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ ادھر میں بےتاب تھا کہ کسی طرح میں ہیرا سے بات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور اسے اپنے دل کا حال بتا دوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ہیرا واپس لندن چلی گئی۔ میں اس کی یادوں میں تڑپنے لگا۔ میں صرف ہیرا کے ہی خواب دیکھتا اور یوں پڑھائی سے میرا دل اکتا گیا۔ امتحان بھی سر پر تھے، لیکن پڑھائی میں میرا بالکل بھی جی نہ لگتا۔ امی بار بار کہتی، لیکن مجھے ہیرا کے سوا کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ خیر امتحان بھی نزدیک آ گئے۔ میں نے جب پڑھنے کے لیے کتاب کھولتا تو مجھے کتاب میں بھی ہیرا کا چہرہ نظر آتا، تو میں صحیح طریقے سے نہ پڑھائی کر سکا اور امتحان بھی ہو گئے۔ میرا اسکول میں اچھے طلبہ میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو ہم نے امتحان تو پاس کر لیا تھا، لیکن 3rd ڈویژن میں ابا بہت ناراض تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا خاصا تو تھا، پھر 3rd ڈویژن میں میٹرک پاس، سائنس کیا ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ پریشان رہتے۔ میں نے کہا، میں اب سائنس نہیں پڑھوں گا، آرٹس میں ہی داخلہ لوں گا۔ خیر میرا شہر کے کالج میں داخلہ ہو گیا۔ میں دن رات ہیرا کا ہی سوچتا رہا
ایک دن امی سے بات کی، آپ ہیرا کو اپنی بہو بنا لیں۔ امی کو یہ بھی اچھا لگا، انہوں نے کہا میں تیری خالہ سے بات کروں گی۔ میں بہت خوش ہوا، چلو اب بات بن جائے گی اور میری محبت مجھے مل جائے گی۔ ہیرا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ایک سگھڑ لڑکی بھی تھی۔ لندن میں رہتے ہوئے وہ ایک مشرقی لڑکی کی طرح شرمیلی تھی، شاید اسی کے لیے میرے دل میں گھر کر گئی اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ دوبارہ خالہ کب آئیں گی اور امی جان کب ان سے بات کریں گی۔ اسی دوران 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے ایف اے پاس کر لیا تھا اور بی اے میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہو گئیں۔ ہم دوستوں نے سیر سپاٹے کے لیے شمالی علاقہ جات میں جانے کا پروگرام بنا لیا اور پھر ایک روز شمالی علاقہ گلگت جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ وہاں بھی مجھے ہیرا کی یاد شدت سے ستانے لگی اور اس کی باتیں اور چہرہ میرے سامنے گھومنے لگا۔ ابھی مجھے گلگت آئے ہوئے ایک ہی دن گزرا تھا، مجھے گھر سے کال آ گئی کہ تمہاری خالہ آج لندن سے آ رہی ہیں۔ یہ خبر سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے امی سے فوراً پوچھا خالہ کے ساتھ کون کون آ رہا ہے؟ تو امی نے کہا تمہارے خالو اور ہیرا بھی ساتھ ہیں۔ بس ہیرا کا نام سنتے ہی میں سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ امی نے زور سے فون پر کہا ہیلو شاہ زیب، تم میری بات سن رہے ہو؟ میں چونک گیا اور کہا جی امی جی۔ دعا سلام کے بعد امی نے کہا مجھے ابھی گھر کا کھانا بھی بنانا ہے، پھر بات ہوگی۔ فون بند ہوتے ہی میں نے دوستوں سے کہا مجھے بھی ایمرجنسی میں واپس جانا ہے۔ دوستوں نے کہا خیر تو ہے؟ میں نے کہا گھر میں کچھ رشتہ دار مہمان آئے ہوئے ہیں۔ خیر میں نے واپس گاؤں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اب میرا دل یہاں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے اجازت چاہی تو سب دوست نالاں ہوئے کہ یار یہ تم بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے۔ خیر میں نے انہیں بتایا کہ میرا گاؤں جانا بہت ضروری ہے کیونکہ میری خالہ اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں آئی ہوئی ہے اور ان کے پاس کم وقت ہے، پھر انہوں نے واپس لندن چلے جانا ہے۔ خیر دوست مطمئن ہو گئے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں صبح صبح وہاں سے واپسی کی بس پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا۔ سفر کے دوران سارے راستے میں یہی خیال آتا رہا میں ہیرا سے کیسے بات کروں گا، کیا اس کے بعد اپنی بات ہیرا سے کہہ سکوں گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ بس کنڈکٹر نے میرے شہر کی آواز لگا دی اور میں چونک گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور بس سے نیچے اترا۔ قریب ہمارا گاؤں تھا۔ آنے والے ٹانگا کا سٹینڈ میں نے جلدی ٹانگے پر بیٹھ گیا اور جلد ہی اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ کافی رات ہو چکی تھی، گاؤں کی گلیوں میں سناٹا تھا، سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اپنے گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر لگی بیل کا بٹن دبایا تو امی جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا امی میں شاہ زیب ہوں۔ امی نے دروازہ کھولا اور مجھے گلے سے لگا لیا اور بولیں کہ اچانک تم کیسے آ گئے؟ میں نے امی سے کہا جیسے ہی آپ نے مجھے خالہ اور ہیرا کا بتایا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اسی وقت گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ امی نے مجھے ہاتھ منہ دھونے کا کہا اور کھانا کا پوچھا تو میں نے امی کو کھانا گرم کرنے سے منع کر دیا کیونکہ کوسوں دور تک مجھے بھوک نہیں تھی۔ امی نے کہا پھر تم آرام کر لو، سفر سے تھک گئے ہوگے۔ میں نے بھی اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ہیرا کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ انہی خیالوں میں میری کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میں سب گھر والوں سے ملا، وہ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شدر رہ گئے۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور خالہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بس یہی سوچ رہا تھا ہیرا سے کیسے بات کروں گا۔ اتنے میں ہیرا کا گھر بھی آ گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو خالو نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھتے ہی گلے لگایا، میری خیریت پوچھی اور اندر آنے کو کہا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا تو سامنے خالہ پر نظر پڑ گئی۔ ان سے سلام دعا ہوئی اور ان کا حال و احوال پوچھا۔ خالہ نے بھی مجھے پیار کیا۔ پھر خالہ نے مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ میری آنکھیں جسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خالہ سے ہیرا کا پوچھا کہ کہہ کر ہیرا نظر کیوں نہیں آ رہی تو خالہ نے دیا جواب، کہا کہ وہ قریب پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ یہ سن کر میں ذرا پریشان ہوا کہ آج محبوب کا دیدار ہوگا یا نہیں۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا کہ خالہ چائے بسکٹ لے آئیں۔ پینے کے بعد خالہ اور خالو سے باتیں کرتا رہا۔ کافی وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک ہیرا نہیں آئی تھی۔ میں نے خالہ سے اجازت چاہی، خالہ اور خالو کو گھر آنے کو کہا تو خالو نے کہا ہم کل آپ کے گھر آئیں گے۔ میں جیسے ہی گھر جانے کے لیے دروازے سے باہر نکلا تو سامنے سے ہیرا آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں کچھ دیر رک گیا، وہ قریب آئی اور مسکرائی، مجھے سلام کر کے اندر چلی گئی۔ میں ایک بار پھر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہو گیا۔ بس اتنا ہی دیدار لکھا تھا۔ خیر میں گھر واپس لوٹ آیا۔
اب میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ میرے گھر والے بھی یہ محسوس کر رہے تھے۔ ابا بھی امی سے کہہ رہے تھے تم شاہ زیب کے لیے ہیرا کی بات کرو، ہیرا سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ امی نے کہا کل ان کو دعوت پر بلاتے ہیں اور ساتھ ہی میں اپنی بہن سے رشتے کی بات بھی کر لوں گی۔ آج ہیرا کے گھر والے ہمارے گھر کھانے کے پر مدعو تھے، ان میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہیرا میری شریک حیات بن جائے گی۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ شام کو ہیرا اور اس کے امی ابو ہمارے گھر آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد امی نے خالہ سے ہیرا کا رشتہ مانگا تو خالہ نے کہا میں ہیرا کے ابو سے بات کروں گی، پھر جو فیصلہ ہوگا آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ وہ اس شام چلے گئے تھے۔ مجھے اب ان کے فیصلے کا شدت سے انتظار تھا۔ میں اب جلد ہیرا کو اپنی شریک حیات بناؤں اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں جو اب تک میرے دل میں دفن ہے۔ کچھ دنوں بعد امی خالہ کے گھر گئیں اور رشتے سے متعلق پوچھا تو خالہ نے کہا ہیرا کے ابو نے ہیرا کا رشتہ اپنے بھائی کو دینے کا کہا ہے جو لندن میں ہی رہتے تھے۔ جب امی نے مجھے یہ بات گھر آ کر بتائی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو گئے۔ میں چکرا گیا اور نیچے گر گیا۔ گرتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں ہسپتال میں تھا۔ کچھ دنوں بعد صحت مند ہو گیا اور میں واپس گھر آ گیا، لیکن تب تک ہیرا اور اس کی فیملی واپس لندن جا چکے تھے۔ امی نے مجھے کہا بیٹا اب ہیرا کو بھول جاؤ، لیکن میں امی کو کیسے بتاؤں کہ ہیرا کو بھولنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ سمجھ چکا تھا، لیکن پھر وقت نے مجھے سنبھلنے پر مجبور کر دیا کہ یک طرفہ محبت کا یہی انجام ہوتا ہے، اور میں ہیرا سے اپنے دل کی بات کر سکا نہ ہی میں اسے پا سکا۔ آہستہ آہستہ میں نے ہیرا کو بھولنا شروع کر دیا، کیونکہ اب وہ کسی اور کی عزت بن چکی تھی۔ میری شادی میری پھپھو کی بیٹی نادیہ سے ہو گئی، جس سے میرے 2 بیٹے ہیں۔ میں نادیہ سے بہت زیادہ خوش ہوں، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ بعض اوقات ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن خدا جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میں اپنے خدا کے اس فیصلے پر خوش ہوں جس نے مجھے نادیہ جیسی فرما بردار بیوی دی، جو ہر طرح سے میری عزت کرتی ہے اور میرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔